السلام علیکم دوستوں، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اس دنیا کا بہترین سپہ سالار یا فاتح کون ہے تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا سکندر اعظم۔ کچھ لوگ کہیں گے چنگیز خان تو کوئی نپولین کا نام لے گا، لیکن دوستوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق تم لوگ ایک روز قسطنطنیہ فتح کر لوگے، پس بہترین امیر اس کا امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ یہی وہ فرمان عالی شان تھا کہ جس نے ہر مسلمان فرما روا کو فتح قسطنطنیہ کے جذبے سے سرشار رکھا۔ قسطنطنیہ کو آج بھی دنیا کا عظیم شہر کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت یہ دنیا کا عظیم ترین شہر تھا۔ یہ شہر تہذیب و ثقافت کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ دولت و ثروت کی علامت بھی تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، سپہ سالار اور فوجی جرنیل اس شہر کو فتح کرنے کے خواب لے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ شہر اپنے محل وقوع کے اعتبار سے ناقابل تسخیر تھا۔ اس کے 3 اطراف سمندر اور ایک جانب خشکی تھی، لیکن قسطنطنیہ کا یہ حصہ 3 بڑی بڑی فصیلوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ قدرتی طور پر اس علاقے میں ایسی چٹانیں اور پہاڑ موجود تھے جو کسی بھی فوجی مہم کو ناکام بنا دیتے۔ چنانچہ اس شہر پر سینکڑوں مرتبہ حملے ہوئے۔ ان حملہ آوروں میں سلطنت فارس کے عظیم الشان بادشاہ بھی شامل تھے تو دوسری طرف وحشی قبائل کے جنگجو بھی اور جذبہ ایمانی سے سرشار مسلمان بھی۔ مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر پہلا حملہ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں کیا، جو کہ ناکام رہا۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں اس عظیم شہر پر ایسا حملہ کیا گیا کہ سلطنت روم کی بنیادیں تک ہل گئیں، لیکن یہ شہر فتح نہ ہو سکا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے مسلمان حکمرانوں نے اس عظیم شہر پر اسلامی جھنڈا لہرانے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کی کوششیں کی، یہاں تک کہ سلجوقی حکمران الپ ارسلان نے رومیوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کر کے شہنشاہ قسطنطنیہ کو گرفتار کر لیا، مگر پھر بھی یہ شہر فتح نہ ہو سکا۔ پھر سلجوقی حکمرانوں کی جگہ ایک نئی سلطنت وجود میں آئی، جس کی بنیاد در در بھٹکنے والے چند چرواہوں نے رکھی تھی۔ ان چرواہوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ ان کے آنے والی نسلیں دنیاوی اور دینی لحاظ سے اتنے بڑے مقام پر فائز ہوں گی۔ سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے محمد ثانی، جنہیں تاریخ سلطان محمد فاتح کے نام سے یاد کرتی ہے، تخت نشین ہوئے۔ سلطان مراد نے اپنے بیٹے محمد کی تربیت پر نہایت جلیل القدر اساتذہ مقرر کیے، جو ایک شفیق استاد کی طرح ہمیشہ اس کی رہنمائی فرماتے اور ضرورت پڑنے پر ڈنڈے سے اس کی پٹائی بھی کیا کرتے۔ ویسے تو فتح قسطنطنیہ ہر عثمانی سلطان کا خواب رہا تھا، اور اس کی کوشش سلطان بایزید یلدرم سے لے کر اس کے والد مراد ثانی تک نے کی تھی، لیکن یہ عظیم کامیابی اللہ پاک نے اس 21 سالہ نوجوان سلطان محمد کے نصیب میں لکھی تھی۔ شہنشاہ قسطنطنیہ عثمانیوں کا باج گزار تھا، لیکن وقتاً فوقتاً سلطانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا۔ سلطان محمد کے تخت نشین ہوتے ہی اب اس نے ایک شخص جو خود کو بایزید یلدرم کا پوتا کہتا تھا، اس کو بغاوت کے لیے کھڑا کر دیا۔ سلطان محمد نے اس کا جواب قسطنطنیہ پر حملے سے دیا۔ اس حملے سے قبل سلطان محمد نے ضروری تیاریاں کیں، فوج کی ایک بڑی تعداد جمع کی، انہیں ہر طرح کی جنگی مشقوں سے گزار کر تربیت دی گئی۔ کیونکہ قسطنطنیہ کی 3 اطراف پانی سے گھری ہوئی تھی، اس لیے بحری بیڑے یعنی نیول فورسز کو مضبوط بنایا گیا۔ اس کے علاوہ سلطان نے ہنگری سے توپ بنانے والے ایک کاریگر اربن کی خدمات حاصل کرتے ہوئے نہایت بڑی بڑی توپیں تیار کیں۔ آبنائے باسفورس کے مغربی کنارے پر ایک قلعہ تعمیر کروایا گیا، جس نے شہنشاہ قسطنطنیہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا اور وہ سلطان کے ارادے بھاپ گیا۔ اس شہنشاہ، جس کا نام بھی قسطنطین تھا، نے سلطان کو خطیر رقم کی پیشکش کی
اور اس حملے سے باز رہنے کی گزارش کی۔ سلطان کی جانب سے مثبت جواب نہ ملنے پر یورپی امداد حاصل کرنے کی غرض سے پاپائے روما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پاپائے روما کیتھولک فرقے کے سربراہ تھے، جبکہ قسطنطنیہ کے لوگ آرتھوڈکس فرقے کے ماننے والے تھے۔ شہنشاہ کی اس حرکت پر عوام اس پر چراغ پا ہو گئی۔ کچھ نے تو یہ تک کہا کہ ہم کیتھولک پادریوں سے زیادہ ترکوں کی اطاعت میں جانا مناسب سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب یورپی حکومتوں نے بھی اس کی کوئی خاص امداد نہیں کی اور یہ ناکام واپس لوٹا۔ سلطان محمد ثانی اپنی دوسری مخالف ریاستوں سے صلح کرنے کے بعد قسطنطنیہ پر حملے کے لیے روانہ ہوئے اور 6 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ پہنچے۔ اس فوج کا جذبہ ایمانی بہت بلند تھا۔ سلطان اور اس کی فوج ادرنا سے یہ عزم لے کے نکلے تھے کہ یا تو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے یا پھر قسطنطنیہ میں ہی ہماری قبر بنے گی۔ فوج کو مختلف یونٹس میں تقسیم کر کے شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ شہر کے اطراف میں بڑی بڑی توپیں نصب کر دی گئیں جو دن رات آگ اگلنے لگیں۔ دوسری طرف اہل قسطنطنیہ نے بھی اپنے بچاؤ میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سخت ترین محاصرے کے باوجود قسطنطنیہ کو یورپ سے برابر امداد پہنچ رہی تھی، جس کا سبب تھی زیریں شاخ، جسے گولڈن ہارن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی تنگ خلیج ہے جہاں عثمانیوں کی پہنچ نہ تھی۔ اس تک جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، جس کی حفاظت ایک بہت بڑی زنجیر سے کی جاتی۔ عثمانی بحریہ جان توڑ کوشش کے باوجود یورپی جہازوں کی آمد و رفت نہیں روک پا رہی تھی۔ بظاہر اس شہر کی فتح ناممکن نظر آتی تھی، مگر پھر خدا تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کے دماغ میں ایک ایسی ترکیب ڈالی کہ جس نے اپنے وقت کے سب سے بڑے معجزے کو جنم دیا۔ بختاش کی بندرگاہ سے گولڈن ہارن کا خشکی کا فاصلہ تقریباً 3 میل تھا۔ سلطان نے حکمت عملی بنائی کہ کسی طرح اپنے بحری جہازوں کو اس بندرگاہ کے ذریعے گولڈن ہارن میں اتار دیا جائے۔ ترکیب تو کمال کی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ راستہ ہموار نہ تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی چٹانوں پر مشتمل تھا۔ لیکن عثمانی فوج نے اسے انتھک محنت سے ایک ہموار راستے میں تبدیل کر دیا۔ رات کی تاریکی میں لکڑی کے بڑے بڑے تختوں کو چربی اور تیل کی مدد سے چکنا کر کے اس پر سے بحری جہاز گزارے گئے۔ یہ تمام کام سلطان محمد فاتح کی نگرانی میں ہوا۔ اہل قسطنطنیہ جو خود کو اب تک ناقابل تسخیر سمجھ رہے تھے، جب صبح سو کر اٹھے تو گولڈن ہارن کے ساحلوں پر عثمانی جہاز رواں دواں تھے۔ یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جس نے تمام دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، ایک ایسا کارنامہ جس نے سلطان محمد فاتح کو وہ سعادت نصیب فرمائی جو ان کے اجداد سمیت دنیا کے کسی فاتح کو حاصل نہ ہوئی تھی۔ رومیوں میں ایک کہاوت مشہور تھی کہ قسطنطنیہ جب فتح ہوگا جب بحری جہاز پہاڑوں پر چلیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قسطنطنیہ کو وہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اس منظر نے رومیوں کو کافی حد تک مغلوب کر دیا۔ اب سلطان نے اور تیزی کے ساتھ حملے شروع کیے۔ عثمانی نہ تو خوش سوتے نہ ہی اہل قسطنطنیہ کو سونے دیتے۔ توپیں دن رات آگ اگلتیں۔ بالآخر سلطان محمد نے ایک شدید حملے کا منصوبہ بنایا اور اپنے سپاہیوں کو تلقین فرمائی کہ ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بہترین لشکر کی بشارت فرمائی تھی وہ ہم ہوں، چنانچہ ہم سے کوئی غیر اخلاقی کام سرزد نہ ہو۔ ہم اگر شہر کو فتح کر لیں تو کسی عام شہری، عورت اور بچے کو نقصان نہ پہنچانا اور نہ ہی کسی کی عبادت گاہ کو توڑنا۔ دوسری طرف شہنشاہ قسطنطنیہ نے اپنی عوام سے ایک تقریر کی کہ اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو اپنی آخری سانس تک اس شہر کی حفاظت کرنا اور عثمانیوں کے خلاف جان کی بازی لگا دینا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کمال کی تقریر تھی۔ اس تقریر کو سننے والی ہر آنکھ اشک بار تھی۔
الوداع کہنے کے بعد قسطنطین جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ بروز منگل 29 مئی 1458 کو یہ تاریخی جنگ وقوع پذیر ہوئی، جس میں دونوں فریقین جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے۔ دونوں ایک ہی بات پر اٹل تھے، فتح یا شہادت۔ قسطنطنیہ کے سپہ سالار جسٹینیانی نے اتنی کمال شجاعت سے عثمانیوں کا مقابلہ کیا کہ سلطان نے بے ساختہ کہا کہ کاش یہ شخص میرے لشکر میں ہوتا۔ ایک طویل جنگ کے بعد بالآخر عثمانی شہر میں داخل ہونے میں کامیاب رہے۔ سلطان محمد فاتح شہر میں داخل ہوتے ہی سجدہ شکر بجا لائے، اپنے سپاہیوں کی تعریف کی اور شہداء کے لیے دعا فرمائی۔ اپنے قول کے مطابق سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی رعایا سے نہایت رحم دلانہ سلوک کیا اور اس شہر قسطنطنیہ کا نام اسلامبول یعنی اسلام کا شہر رکھا، جو کہ بعد میں استانبول کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس فتح پر خوشیاں منائیں، مٹھائیاں بانٹی گئیں، گھروں کو سجایا گیا۔ اس کے بعد بھی سلطان محمد فاتح نے کئی شہروں اور کئی ملکوں کو فتح کیا اور سربیا سے ہوتے ہوئے ہنگری تک پر حملے کیے۔ ایک دن سلطان کو ولاچیا سے ایسی خبریں موصول ہوئیں کہ ولاد فور، جسے عثمانیوں نے ہی ولاچیا کا حکمران بنایا تھا، باقی ہو گیا ہے، اور یہ حکمران اتنا سفاک اور ظالم ثابت ہوا کہ لوگ اسے ڈریکولا کے نام سے جاننے لگے۔ اس نے بلغاریہ، جو کہ سلطان محمد فاتح کی قلمرو میں شامل تھا، یہاں کے 20,000 لوگ اغوا کیے اور انہیں نہایت بے دردی سے قتل کر کے میخوں میں ٹھکوا دیا۔ دوستو، سلطان محمد فاتح نے کس طرح اس ڈریکولا کو سبق دیا، یہ جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو سلطان محمد فاتح اور ڈریکولا ملاحظہ کیجیے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سلطان نے فتوحات کے علاوہ ملک کے تمام شعبوں کو یکساں ترقی دی۔ آپ نے تعلیمی ادارے تعمیر کروائے، علماء کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی اور تجارت کو فروغ دیا۔ آپ کے دور کو سلطنت عثمانیہ کے سنہرے ادوار میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ 3 مئی 1481 میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی تدفین قسطنطنیہ میں ہوئی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔